ہم جو ہے بات کر رہے تھے سٹریس کے بارے میں، روزہ اور سٹریس کے بارے میں، اور اس میں جو ہے ہم نے اس کے پازیٹیو پہلو دیکھے تھے، اور آج ہم تھوڑے سے نیگیٹو پہلو دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جی۔ تو روزہ میں جو ہے جب خیالات میں تبدیلی آتی ہے تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر حقیقی زندگی کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے جاتی ہے، یعنی کہ سٹریس ہمیں حقیقی زندگی کی طرف لے جاتی ہے اور زندگی کی تلخیوں کو جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے۔ یہ زندگی کی جتنی بھی تلخیاں ہوتی ہیں جب اجاگر ہو جاتی ہے تو ہمارے جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے یہ ایک قسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ یہ خوف سا رہتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اب کرنا ہے، ہمیں جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے روزہ جو ہے ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر ہمیں جو ہے وہ بہتر کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس سے جو ہے ہم جو ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر جو بہتر ہوتے ہیں۔ یہ نیگیٹو پہلو جو ہے یہ اگر ہم ان کو جو ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ روزہ ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے جب مختلف جو ہے وہ کھانا جو ہے ہم ٹائم سے کھاتے ہیں اور جو ہے ہمارے جسم کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے ہمارا جسم، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے کیا محسوس کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، تو جسے جو ہے وہ زندگی بدل سی جاتی ہے۔ کیسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بدل سی گئی ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ کی خوراک میں بڑی تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ جو ہے وہ خوراک کھاتے ہیں، ایسی خوراک کا چوائس کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہو، تو پروٹین زیادہ سے زیادہ ہو، طاقت زیادہ سے زیادہ ملے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار نارمل مقدار میں کھاتے ہیں، پروٹین اور اس کے بعد چکنائیاں بھی نارمل مقدار میں کھاتے ہیں، یعنی کہ ساری غذا کو ہم جو ہے وہ نارمل مقدار میں کھاتے ہیں اور ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اور ایک شیڈیول کے مطابق کھاتے ہیں، بھوک رکھ کے کھاتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ایک باقاعدگی سی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جب باقاعدگی رہتی تو سارے جسم کے اندر جو ہے وہ نئے انزائم کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیدائش کا سلسلہ جو ہے نئے انزائم کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور نئے انزائم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مرکبات، کمپاؤنڈ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے جو بہت ہی مفید ہے۔ روزہ ہماری جو ہے وہ ہر طرح سے مدد کرتا ہے، اور خاص طور پہ گٹ کے فنکشن کو، یعنی کہ جو ہمارا نظامی نظام ہے اس کے فنکشن کو بہت زیادہ جو ہے بہتر بنا لیتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کی کارکردگی جو ہے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، جس سے جسم کے اندر جو ہے وہ زہر خوردہ جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آٹوفیگی سے جو ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اس سے مطمئن ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت زیادہ بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور جھوٹ سے ہمیں جو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن سچ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر یہ ایک قسم کی جو ہے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سچ کے متعلق جو آپ جھوٹ بولیں گے تو کئی پلاننگیں کرتے رہیں گے، تو جب سچ بولیں گے تو اس میں پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سچی بات ہے، بھائی یہی بات ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کے نظام ہضم میں جو ہے وہ آرام مل جاتا ہے اس کو، اس طرح سے روزہ جو ہے وہ ہماری بہترین صحت کے لیے جو ہے صحت کے سفر کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس کا جو ہے وہ اجر اللہ نے دینا ہے،
تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے، بندہ اللہ کا بھوکا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ خوراک بھی پڑی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، خالق کائنات کے حکم کے بغیر ایک لقمہ تک لینا، کھانا پینا وہ گوارا نہیں کرتا، مطلب اس کا جو ہے وہ، تو اتنی تابع داری دیکھ کے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، خالق کائنات کتنا خوش ہوتا ہوگا. اٹ از دی پلیئر آف دا گاڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ میرے حکم کے بغیر یہ جو ہے یہ ایک لقمہ بھی نہیں لے رہا میرا بندہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہوں گے. تو جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوچتا ہے، خاص طور پہ چلے ہم ایک نعمت کی جو ہے مثال لیتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے صبح کا ٹائم، ہم روزہ رکھنے کے بعد جو ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تھوڑی سی سیر کے لیے جو اگر چلے جائیں، تو ہمیں جو ہے سورج کی نکلتی روشنی جو ہے صبح کو نکلتا ہوا، جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اس وقت گھاس کے اوپر پیر رکھ کر چلنا، سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمیں وٹامن ڈی مہیا کرتی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ چستی، توانائی اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو الیکٹران مہیا کرتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ مثبت الیکٹران کہتے ہیں. اور یہ بالکل سارا کچھ مفت میں ہمیں مل رہا ہے. اللہ کی ایک نعمت جو ہے، یہ دیکھیں ہوا ہے، روشنی ہے، سورج کی روشنی جو ہے، گھاس سے کتنی پیاری، آج کل خوشبو، اتنے زیادہ پھول کھلے ہوئے ہیں کہ ان کی خوشبو جو ہے وہ اتنی زیادہ معطر کرتی ہے ماحول کو کہ آپ جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس طریقہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مفت کے یہ سارے انعامات جو ہے نوازتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مفت میں جو ہے ہمیں الیکٹران جو ہے، وٹامن ڈی اور جو ہے یہ دیگر چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ دیتا ہے. تو ہم تھوڑی سی واک جب کرتے ہیں تو ہمیں خود جو ہے سٹریس پر جو ہے وہ ہم قابو پا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ گریملین جو ہے ایک میدا کے اندر جو ہے انزائم خارج ہوتا ہے، جو کہ میدا کو مضبوط بناتا ہے، اور ہمارے جسم کے جو ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو کہ صبح کے وقت جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اور ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں نہ صرف ہمارا جو ہے وہ خوراک ہضم ہوتی ہے، بلکہ خوراک جو ہے وہ جزو بدن میں بنتی ہے اور ہمارے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے، اور ہماری ضروریات جسم کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ طاقت چبند بھی رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے طاقت اور توانائی کی اینٹیں مہیا کرتی ہے. یعنی کہ جو خوراک ہم نے کھائی ہے وہ اس وقت جو ہے گریملین ایک انزائم خارج ہوا ہے، جس نے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ نئی توانائی، طاقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ہے جسم کے اندر طاقت کی ایک جو ہے وہ یعنی کہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے جسم کو تیار کر دیتا ہے، یعنی کہ جو ہے جو سٹریس پر قابو پا لیتا ہے. تو جو مطلب کہ ایسی اینٹیں جو ہے تیار ہو جاتی ہیں، ایسی جو ہے وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں جو ہمارے سٹریس پہ قابو پانے میں جو ہے کردار ادا کرتی ہے، جس میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جب ہمیں جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ کھانے کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جی، بیسیکلی طور پر وٹامن استعمال کرتے ہیں، منرل استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے جتنے منرل اور وٹامن جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ الیکٹرولائٹ کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارے جسم کو جو ہے طاقت اور توانائی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. تو جتنے بھی جو فروٹ ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، وہ ہمیں جو ہے اس فاسٹنگ یعنی کہ روزوں کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں. بے شک مہنگے ہی آج کل ملتے ہیں، لیکن ملتے تو ہیں. تو اس میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جو یہ فروٹ وغیرہ جو ہے کھا کے اپنے جسم کو جو ہے وہ طاقت اور توانائی جو ہے مہیا کرتے ہیں، جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بہتر ہونے کی جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ لے لیتے ہیں ہم کہ اگر ہم نمک کو جو ہے وہ زبان کے نیچے تھوڑا سا رکھیں تو ہمارے منہ میں جب زیادہ سے زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو ہمارے منہ میں سلائیوا زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقہ سے یہ جو فروٹ ہے، ان کے پھل جو ہے جتنے بھی پھل ہیں، خاص طور پہ
सेब है, इनके रंग जो है ये कुदरती तौर पर फ्लेवोनॉल है। फ्लेवोनॉल क्या है जी, बेसिकली तौर पर डॉक्टर बशीर साहब जो है बहादुर जिक्र यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने इस पे काम किया, वो बड़ी जबरदस्त किस्म का काम है इनके। तो फ्लेवोनॉल जो विटामिन है सारे जो है, ये मिनरल्स है और सारा कुछ जो है, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं सारी। तो ये जितने भी कलर हैं, कलर फूड के कलर जो है, ये बहुत ही मुफीद चीज है। कैरेट के अंदर अल्लाह ने सुर्ख कलर पैदा किया है, बैंगन के अंदर जो है वो कैसा बेहतरीन कलर अल्लाह ने पैदा किया है। देखिए उसका जो अपना आजकल मिलन मिल रहा है, वाटर मिलन भी आ गया, मतलब कि जिसको हम खरबूजा भी कहते हैं, तरबूज भी तकरीबन मिलना शुरू हो गया है। तो ये सारे अल्लाह की जो है कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। और इसी तरह सेब का छिलका जो है वो मुख्तलिफ कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है। तो इसी तरीके से जो है उसके अंदर विटामिन और जो फ्लेवोनॉल कितनी ज्यादा मकदार में होते हैं, जो कि हमारे जिस्म को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ताकत और तवानाई मुहैया करते हैं। इस तरह से रोजा और कुछ जड़ी बूटियां हमारे स्ट्रेस के ऊपर जो है वो काबू पाने में जिस्म के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये स्ट्रेस को खत्म करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अश्वगंधा एक जो है प्लांट है, तो ये जो है इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट इसकी पत्ती भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो है जिस्म के अंदर जो है ताकत और तवानाई जो है मुहैया करता है और स्ट्रेस पे काबू करने के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि कमजोरी को दूर करता है और हार्मोन को मुतवाजन करता है। यानी कि रोजा के दौरान जो है अश्वगंधा का जो है सिर्फ जूस इस्तेमाल कर लें प्लांट का, तो उसमें जो है ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और साथ साथ जिस्म के हार्मोन को भी बैलेंस करेगा, जिससे जिस्म जो है वो मुतवाजन भी हो जाता है और उसको ताकत भी मिल जाती है और जिस्म जो है वो अपने जो है वो तवाजन में यानी कि इक्विलिब्रियम और हीमोस्टेटस में आ जाता है। तो इसी तरीके से और भी कुछ जड़ी बूटियां जो है ये बड़ी मुफीद है, जिसके अंदर जो है कॉलोडेक सेप्स है और रोटोंडा जो है ये भी जड़ी बूटी जो है वो बड़ी अहम है। तो जो जिस्म के अंदर जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से बैसल, जिसको हम जो तुख्म रेहान भी कहते हैं, तो इसमें भी जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ऑटोफेगी का भी ये जिस्म के अंदर जो है वो काम जो है वो सारा अंजाम देती है। जो भी फालतू जरासीम और फालतू जो है वो मादे और फालतू सेल और फालतू जो है वो चीजें होती है, उनको खत्म करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरीका से रोजा के अंदर जो है जब हम सैर करते हैं तो रोजे से जो है वो बड़ी जो है वो हमें सुकून मिलता है। और रोजे में जब हम खुराक कम खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो है वो पैसों की भी बचत होती है। अब हमें जो है वो हर वक्त ये लगी होती है कि हमने जो शाम को कैसे खाना है, जी सुबह कैसे खाना है, तो यह मतलब दोपहर का खाना कैसे करना है। तो इसमें जो है दो वक्त का खाना आराम से जो है वो दस्तयाब होता है। तो इसमें जो है वो क्या होता है जी कि हमारी जो है वो पैसे कम लगने से जो है हमारी सेहत जो है वो बेहतर होती है और सेहत ज्यादा मुफ्त की जो है वो हमें सेहत और स्ट्रेस कम हो जाती है, जिसमें जो है वो हम आसानी से जो है वो काबू पा लेते हैं। या फिर क्या होता है दूसरे नंबर पे हम जो है वो इसके आदी हो जाते हैं जी। मतलब अगर स्ट्रेस हुई तो हम उसके जो है वो आदी हो गए कि ये भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो रूटीन का मामला है। आप जो है हमारा जिस्म क्या करता है जी फिर, तो अक्सर इसको जो है वो कबूल कर लेता है। दूसरे नंबर पे जो है वो जो स्ट्रेस हमारे जिस्म में आती है, पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, तो हमारा जिस्म उसको कबूल कर लेता है, अडॉप्टेशन कर लेता है। उसमें जो है वो अब उसको जो है वो जिस्म में स्ट्रेस जो है वो हमारे जिस्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जो है वो हमारे जिस्म को फायदा ही फायदा देती है। कैसे फायदा देती है कि ये जो है हम जो है वो इसके जेर असर जो है जब काबू पाने के साथ साथ इसके हिफाजत से फायदा उठाते हैं। यानी कि जो स्ट्रेस की अफादियत जो है उससे हम फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये हमारे जिस्म को स्टिमुलेट करती है बेसिकल तौर पर। जब हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस होती है तो ये स्टिमुलेशन काम करती है। जब स्टिमुलेशन होती है तो हमारे जो है नए एंजाइम, नए जो है वो हार्मोन, तो हर तक के हम जो है वो मौत के खौफ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो है वो
मौत भी हम कबूल कर लेते हैं जी, मौत तो आनी है जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये जो है एक सिलसिला जो है वो इस तरह से जारी रहता है। तो कोई भी बंदा जो है इस तरीके से जो है वो इस स्ट्रेस को जो है वो ज्यादा जो है वो अहमियत नहीं देता, बल्कि अपनी जिंदगी को जो है वो पुरस्कून और जो है सेहतमंद बनाते हुए, गलत ख्यालात को दूर करते हुए हम सेहतमंद जिंदगी के और जो है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए अच्छे ख्यालात और चाको चुबान और दुरुस्त मकासद को हासिल कर सकते हैं, जो हमारी दुरुस्त हिम्मत का मुतय्यन करने में हमारी मुआवनत और मददगार जो है वो साबित होती है। यानी कि ये स्ट्रेस जो है ये हमारे लिए जो है वो बायस रहमत बन जाती है कभी, क्योंकि जब हम इसको लेंगे, पॉजिटिव पहलू में लेंगे, तो ये हमारे लिए जो है ये हमारी हिम्मत को दुरुस्त कर लेगी और जो है वो हमारे जो है मकासद को हासिल करने में हमारी जो है वो मावन और मददगार होगी, और हमारे अंदर जो है उम्मीद की नई किरण पैदा कर देगी, रोशनी पैदा कर देगी, तो जिससे हमें जो है वो अजीम से अजीम तर बनाने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी। यानी कि स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव सूरत अख्तियार जब कर जाती है तो वो क्या होती है कि हमें उम्मीद की नई किरण और नई रोशनी देते हुए जो हमें अजीम से अजीम जो है वो बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे हमारे और हमारे मरीजों के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे जो है वो असरात पैदा होते हैं, जिसमें अमराज का खौफ, यानी कि उनको नाउमीदी खत्म हो जाती है कि यार मुझे आराम नहीं आना, तो हम उसको ये यकीन उसको हो जाता है कि अब जो है मुझे आराम आ जाना है, तो इंशाल्लाह ये अमराज जो खौफ का अमराज उसको अंदर होता है कि ये जो मुझे शफा नहीं मिलनी, तो उसके अंदर ये एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है जब वो रोजा रखता है और ये इस तरीके से जो है वो गम फिक्र को छोड़ देता है, तो गम फिक्र से निकल कर तंदुरुस्ती और सेहत की जिंदगी की तरफ जो है वो रागब हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो है वो एक अहम किरदार के अंदर भी तब्दीली जाती है, और वो उसमें जो है वो उम्मीद की वो किरण रोशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमेशा जो है वो तरसता रहता है। तो इस तरीका से जो है स्ट्रेस जो है उसको पॉजिटिव पहलू की तरफ ले जाते हुए उसकी सेहतमंद बनाने में जो है मरीज को जो है वो अहम किरदार अदा करती है। कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें स्ट्रेस की इस खूबियों से जो है वो हमें रुशनास करवाते हुए जो है वो हमारी तमाम मरीजों को जो है खास तौर पे जितने भी मरीज हैं उनको जो है शफाए कामला अता फरमाए, और खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनको जो है ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है स्ट्रेस की, उसको जो है दूर करने में जो है वो अहम जो है वो किरदार अदा करे। तो रोजा जो है किसी मरीज के लिए मुजर नहीं है, बल्कि जो है फायदा मंद है। तो बहुत शुक्रिया जी। तो आगे जो है हम दो अमराज आज फिर पढ़ लेते हैं जी, इसमें जो है वो जान लेते हैं। गिनी वर्म जो है बीमारी है जी, ये वर्म की बीमारी है। वर्म आप लोग जानते हैं, चिनाना, हुक वर्म, पेन वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म, और ये सारे वर्म जो है ये हमारे पेट के अंदर जो है किसी तरीके से जो है वो दाखिल हो जाते हैं, और ये जिस्म के अंदर किसी भी तरीके से दाखिल हो जाते हैं। ये एक वर्म है जिसकी वजह से गिनी वर्म की बीमारी इसको कहते हैं जी, जिसकी वजह से जो है जिस्म में दर्द, हल्का बुखार, कै, उल्टी, पखाने और इस तरह से बेचैनी और गलूदगी हर वक्त जो है रहती है। ये कैंचो की किस्म है, और ये बीमारी जो है पौधों से इंसानों के अंदर और इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी जो है वो मुंतकिल होती है। ये ज्यादातर जो है अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये जो है पेट में नाबालिग मादा यानी कि लार्वे की सूरत में जो है ये पेट के अंदर दाखिल होती है, जानवरों के पेट के अंदर, और उसके बाद दूध के साथ, और इसी तरीके से जब आप जानवरों के साथ जो है वो रहते हैं तो हमारे अंदर जो इंसानों के अंदर जो है मुंतकिल हो जाती है, और अपना लाइफ साइकिल वहां मुकम्मल करती है, मतलब कि अंडा, बच्चा, पीपा और फिर लार्वा, और उसके बाद जो है दोबारा जो है एक कैंड्रा बन जाता है। तो इस तरीके से गनी पिग जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो इंसानी बदन के अंदर आकर जो है मुकम्मल कर देती है। इसी तरीके से ये घोड़ों के अंदर भी, और ये भैंसों के अंदर भी, और गाय के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है मकदार में पाई जाती है, जिसमें जो है घोड़ों के अंदर ये तो उसकी टांगों पे जख्म कर देती है। तो इस तरीके से
یہ جو ہے بیماری بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہم ڈی ورم اس کو جب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دوبارہ جو ہے اس کا ایک آدھ جو ہے جب لاروا وغیرہ رہ جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ لائف سائیکل جو شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو بار بار ڈی ورم کرنا پڑتا ہے۔ تو جو میرا فارمولا ہے تریفدینات یا کہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے گنی پگ کے لیے جو ہے گنی ورم کے لیے جو ہے وہ کمیلا باؤبڑینگا سرکس جو ہے میں 3 چیزیں جو ہے استعمال کرتا ہوں، اس کے مجھے بہت اچھے نتائج جو ہے ملتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایسے مریض جن کو جو ہے ہلکا بخار رہتا ہو، درد ہو، قے اور الٹی آتی ہو، پکانے اور بے چینی کی اور بلودگی کیفیت ہو، تو ہم جو ہے گنی پگ کے جو ہے وہ انڈے یا اس کو جو ہے وہ ایگ اس کے جو ہے اسٹول بھی جب ایگزامن کرواتے ہیں تو اسٹول میں یہ آ جاتے ہیں، اور بلڈ کا ایگزامن کرواتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے بعض اوقات اس کے جو ہے وہ لاروے جو ہے ہمیں سوری ایگز جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو ایگز بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہے چینوفل ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے جب بھی ہم اس کو یہ کیونکہ خون کے اندر بھی منتقل ہو جاتے ہیں، جانوروں سے انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ بار بار جو ہے اس کو ڈی ورم جو ہے وہ انسان کو کرتے رہیں، تاکہ جو ہے یہ خاص طور پہ افریقہ کے لوگ جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے مختلف کڑوی ادویات افسنٹین ٹائپ جو ہے استعمال کرتے ہیں، چراتے کو استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر وہاں کی جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آگے جو ہے یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ڈیزیز ہے، یہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے جی، اور خاص طور پہ یہ والا جو ہے جتنے بھی جو ہے بسا خور ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں جی۔ تو یہ ہے جی پی یو ڈی پی یو ڈی جو ہے اینڈیمک کلچر جو ہے اس کو کہتے ہیں، یا کہ جو ہے پیپٹک کلچر بھی کہتے ہیں، پیپٹک کلچر ڈیزیز بھی اس کو کہتے ہیں جی۔ انگریزی زبان میں جو ہے جتنے پین کلر ہم انگریزی ادویات میں پین کلر، خاص طور پہ آج بروفن کا میں نے پڑھا، بڑا زبردست قسم کا جو ہے بروفن جو ہے بہت زیادہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، پین کلر ہے۔ اسی طریقہ سے جو ہے یہ دیگر یہ والی ادویات جو ہے خاص طور پہ فارمک ایسڈ جس کو پونسٹون جو وہ کہتے ہیں جی، تو وہ بھی جو ہے وہ انتہائی زیادہ نقصان دہ پین کلر جتنی بھی جو ہے، یعنی کہ جو ہے وہ بھی جو ہے پیپٹک کلچر جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ پیپٹک کلچر ہوتا کہاں ہے؟ یہ جو ہے میدا اور جو ہے یہ جب جو ہے وہ ہماری ڈوڈینم چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، میدے کا آخری حصہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ ہوتا ہے جی۔ تو یہ السر جو ہے یہ اصل میں یہ ایک جوڑ ہے ہمارا میدا اور التوں کے درمیان جب سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے جھک کے بیٹھتے ہیں، ان کو جو ہو جاتا ہے تیز میں مسالے والی چیزیں جو کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میدا کے منہ کے اوپر جو یہ زخم جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ تضابیر زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے السر مین زخم، تو یہ جو ہے وہ جو ہے پیپٹک السر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کے جو ہے پین فل ہوتا ہے، آگے خوراک نہیں جاتی، ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور عجیب قسم کا جو ہے وہ بے چینی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ جلن، اور اس کے بعد جو ہے یہ پیٹ کے اندر درد، اور خاص جو ہے بڑا جسم کے اندر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ جتنی بھی میں نے انگریزی ادویات کا جو سنا ہے، تو وہ جو ہے ان کے اندر جو ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری جس کو نسائڈز بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی استعمال کرنے سے جو ہے یہ بھی جو ہے پیپٹک کلچر کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے اینٹی بایوٹک بغیر جو ہے مطلب ڈائگنوز کے جو ہے اور بغیر جو ہے وہ کلچر کے استعمال کروائے جاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے یہ پیپٹک کلچر جو ہے وہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنے ڈائکلوسینک سوڈیم ہے اور اس طریقے سے جتنے بھی سالٹس ہیں یہ والے جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، جو جسم کے اندر جا کر پیپٹک السر کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے پیپٹک السر جو ہے یہ بھی بہت خطرناک قسم کی جو ہے یہ مرض ہوتی ہے، جو کہ انکیوریبل تو نہیں ہم کہہ سکتے، اس میں جو ہے وہ ہمیں کیور کرنے کے لیے جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ
محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اتنا زیادہ جو ہے محنت کرنی جو ہے وہ پڑتی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ مطلب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اینٹی ایسڈ اس کو دینی پڑتی ہے. ادویات جو ہے یعنی کہ سوڈیم بائی کاربونیٹ ادویات دینی پڑتی ہے اگر جو ہے وہ تاکہ وہاں تذابیت اگر بڑی ہوئی ہو تو وہ پہلی طے کو ہم ختم کریں. اور اس کا مرٹھی کی جو سوسی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور موجود دبیدر ورد جو ہے سو اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ کچھ کاربونیٹم بھی ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں جس میں جو ہے یہ خاص طور پر کلزم وغیرہ اور اس طریقہ سے امردارہ کا میں استعمال کرواتا ہوں پانی میں ڈال کے اس کے قطرے پلاتا ہوں. اوپر لگانے کے لیے جو ہے یہ رائی جو ہے میں استعمال کرواتا ہوں. کواسی ٹکی میرے دوست جانتے ہیں کواسی ٹکی کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی سی جو ہے ایسی روٹی جو کہ نہ ہی گرم ہو نہ ہی ٹھنڈی ہو اس کے اوپر گھی لگا کے ہلکا سا جو ہے تیل لگا کے اس کے اوپر رائی رکھ کے جو ہے میں فم میدا کے اوپر جو ہے وہ رکھنے کے لیے جو ہدایت کرتا ہوں. اس سے درد جو ہے وقتی طور پر فوری طور پر رموو ہو جاتی ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے یہ میں اس کے لیے جو ہے یہ 7 اجوائن 7 پودینہ اور یہ کپور کا یہ ارک بنا کے میں نے ارک مفید کے نام سے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ جو ہے ہاضم کے اوپر ڈال کے دیتا ہوں. ہاضم کے اوپر جو ہے 7 اجوائن ہاضم کے اندر جو ہے یہ جتنی بھی ہاضم ادویات ہوتی ہیں تو اسی طریقہ سے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹا بائی کارب کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے کلزم یا جو ہے مردارہ یا مفید روغن مفید جو ہے وہ ڈال کے جو ہے وہ دوں. تو اس طریقہ سے جو ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پرہیز جو ہے وہ گرم سرخ مرچ سے میں کرواتا ہوں اور تیز مسالہ جات سے جو ہے مریضوں کو جو ہے وہ روکتا ہوں. تو اس طریقہ سے مریضوں کو جو ہے وہ شفا ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو شفا نہیں ہوتی جو پرہیز نہیں کرتے شراب نوشی کو جاری رکھتے ہیں سگریٹ نوشی کو جاری رکھتے ہیں اور انگریزی ادویات سے باز نہیں آتے تو ان کو جو ہے پھر شفا کیسے ہوگی. تو اس طریقہ سے جو ہے ہم اس طریقہ سے جو ہے جاری رکھتے ہیں. تو آخر میں جو ہے یہ لنگڑی کا درد یا ارک نسا اس کے بارے میں تھوڑا سا جان کے جو ہے ہم اپنے وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. تو ارک نسا یا لنگڑی کا درد جو ہے یہ شیٹک نرو بھی اس کو کہتے ہیں. شیٹک پین بھی شیٹک جو ہے وہ ایک نرو ہوتی ہے جو ہمارے جو ہے کمر کے اندر جو ہے لمبر ریجن کے سے جو ہے وہ نیچے جو ہے سیکر ریجن ہوتا ہے اس کے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ نرو جو ہے ہمارے گھٹنے تک جو ہے جاتی ہے بیسیکلی طور پر. تو جس میں جو ہے پوری جو ہے وہ ٹانگ میں جو درد ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے ایک سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن لیفٹ لیگ پہ بھی ہو سکتی ہے یا رائٹ لیگ پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ اوپر سے نیچے کو بھی جا سکتی ہے اور نیچے سے جو ہے وہ اوپر کو بھی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹیبل کے اندر جو ہے وہ ارک نسا اس کا نام ہے اور انگریزی زبان کے اندر اس کو جو ہے وہ شیٹک پین جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کو عام طور پر جو یہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ اس کو عورتوں کی بیماری جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ مردوں میں بھی جو ہے یہ پائی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے آخری مورے کے اندر یعنی کہ جو ہے وہ جو عصب گزرتا ہے عصبی نظام موروں کے نیچے دب جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ٹانگ میں جو ہے وہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ٹانگ کی آخری حصے یعنی کہ پاؤں تک جو ہے یہ پہنچ جاتی ہے. تو اس طریقہ سے یہ مطلب جو ہے یہ درد جو ہے یہ جوائنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے اور بڑھاپے کے اندر اور اس طریقہ سے جو ہے جوانی کے اندر کسی وقت بھی یہ ہو سکتی ہے. جسم کا جب وزن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ انتہائی خطرناک اور جو ہے تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے جب بھی جسم کا وزن جو ہے وہ اٹھایا نہیں جا سکتا تو مریض جو ہے وہ لنگڑا کر چلتا ہے جس کی وجہ سے زمین سے پاؤں کو اٹھانا جو ہے وہ بہت زیادہ یا ٹانگ کو اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ اکثر دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ اس کو ری واہ کا درد بھی کہتے ہیں. ری واہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی. تو اس طرح سے جو اور اس کو جو ہے دوسری زبان میں جو ہے وہ ریگنی کا درد بھی کہتے ہیں جی. تو ریگنی کا درد جو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جو ہے مختلف ناموں سے اس کو جو ہے پکارا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ درد جو ہے کولے سے شروع ہو کر جو ہے یہ پاؤں تک پاؤں کے ٹخنے تک جاتی ہے اور پوری ٹانگ اس کے اندر جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو یہ دونوں ٹانگیں بھی متاثر ہو سکتی ہے ایک ٹانگ بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس طریقہ سے یہ درد جو ہے یہ ایک نرو کی وجہ سے شیٹک نرو کی وجہ سے یہ ہوتی ہے بیسیکلی طور پر.
یہ اثر جو ہے یہ جو ہے وہ سیکرل ریجن کے اندر جو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے تک جو ہے وہ ٹانگ کی پورے ٹانگ کے اندر موٹا نرو ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے چبھن سی محسوس ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے کمر میں کے موروں کا جو ہے وہ غیر فطری طور پر جو ہے یہ بڑھ جانا اور اسی طریقے سے دب جانا، اور اس میں جو ہے سیٹک نرو کا جو ہے وہ کے اوپر جب دباؤ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ درد جو ہے درد کا باعث بنتا ہے۔ تو ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے اور حرام مغز کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے، اعصابی سوزش کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، جوتوں کی وجہ سے، یعنی کہ جوتا اگر ہم تاگ پہنیں گے تو وہ بھی اثر پہ اثر کرے گا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہونے کا چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ جن کا جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی قدرتی طریقے سے جو ہے وہ نیچے سے سیدھا اٹھنا جو ہے اچانک اٹھا جائے تو اس میں جو ہے کام آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرنے سے حادثے کی صورت میں اور ایسی جگہ پہ جو ہے بیٹھنے اور اٹھنے سے بار بار جو ہے شیٹنگ درد ہونے کا جو ہے چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بیڈ پر بھی استعمال کرنے سے جو کہ جو ہے وہ ایسی چارپائی کو استعمال جو کہ زیادہ جو ہے کسی ہوئی نہ ہو، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ درد کی لہریں جو ہے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ درد کی لہریں جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں۔ درد کی وجوہات جو ہے وہ موٹاپا، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ تر بیٹھے رہنا، اور اس کے بعد موٹر سائیکل جو ہے یہ بھی اس کا جو ہے وہ آج کل ہماری سڑکیں اتنی زیادہ ٹوٹی ہوئی ہیں کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر جب آپ موٹر سائیکل اور اس طریقے سے جو جس کے شاخ کمزور ہو وہ موٹر سائیکل وہ چلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سارا اثر ہماری جو ہے وہ کمر پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سرد موسم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے سرد اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے، اور بارش میں بھیگنے کی وجہ سے، اور جو ہے پسینہ آنے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر اے سی یا پنکھے کے نیچے آنے کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بھی علامات تو وہی ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں جو ہے پاؤں کے ٹخنے کے اندر شدید قسم کا درد ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، ایڑی پر سوئیاں چبھتی ہیں، اور مریض جو ہے رکوع کی صورت میں حالت میں جو ہے وہ جھک کر بیٹھا رہتا ہے، چل نہیں سکتا صحیح طرح سے، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے وہ ٹانگ پھیلا کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو جو ہے اٹھنے بیٹھنے میں اور رکوع کرنے میں اور سجدہ کرنے میں تو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ یورک ایسڈ جب بڑا ہوا تو ہم جو ہے اس کا یورک ایسڈ کا ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ سنجا شیری جو ہے اس کے لیے بڑی مفید ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹخنے اور گھٹنے کے اندر یہ ورم وغیرہ جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے، تو جوڑوں کی حرکات بھی اس کے اندر متاثر ہوتی ہیں۔ تو میں اس کے لیے جو ہے بیسیکلی طور پر سنجا شیری اور حب ادراکی کا استعمال کرتا ہوں۔ تو سرنجا اور حب ادراکی اور ساتھ جو ہے قبض کشا کے لیے میں حب ترکار دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے مریض کی سچویشن کے مطابق جو ہے ان کو مجون وغیرہ جو ہے لکھ دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے روغن اجا جو اوپر سے نیچے کی طرف مالش کرنے کے لیے جو ہے تجویز کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ بہت شکریہ سر، اور بہت مہربانی میرے دوستوں کہ انہوں نے مجھے سنا، اور ہم نے جو ہے کوشش کی کہ آج لنگڑی کا درد بھی جو ہے وہ یعنی کہ ارکنسار رنگن وار جس کو کہتے ہیں جی، اور اس کا ایک نام جو ہے رنگنانی، یہ گاؤں میں اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے ری کا درد بھی اس کو کہتے ہیں جی۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہ دیہاتی علاقوں میں کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانا۔ کمر سے لے کے یہ جو ہے درد جو ہے یہ ٹخنے تک ہوتا ہے، تو بڑی مشکل سے انسان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کرتے اس کا علاج جو ہے وہ کریں۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت مہربانی، سب دوستوں کا، سب نے تعاون کیا۔